سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 63 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يسألك الناس عن الساعة سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں قل انما علمها عند اللہ آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو ان اللہ لعن الکافرین کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے لعنت کی کافروں پر وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لا یجدون ولی ولا نصیرا نہیں پائیں گے کسی حمایتی کو نہ ہی مددگار کو یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن پلٹے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں یقولون یا لیتنا تب وہ کہیں گے اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہم نے بات مانی ہوتی اللہ کی اور بات مانی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقالوا ربنا اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار انا اطعنا سادتنا وکبراءنا بے شک ہم نے بات مانی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی فأضلونا السبیلا تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب اے اللہ دے ان کو دگنا عذاب ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر بڑی لعنت بھیج دے ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے متعلق کافروں کے ایک سوال کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا اور قیامت کے کچھ احوال کو بیان فرمایا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں جنوں فرشتوں تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر علم دیا آپ علیہ السلام کے علم سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے میرے محترم دوستو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں
جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو ان کا علم نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز قیامت کب آئے گی، کون سا دن، کون سی تاریخ، کون سا مہینہ، کون سا سال، اس کا حقیقی علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بیان فرمائی، بڑی چھوٹی بہت سی علامات بیان فرمائی۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو ایسے ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ آپ نے یہ دو انگلیاں شہادت والی اور بڑی انگلی ملا کے آپ نے فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، مجھے اور قیامت کو اللہ نے ایسے ہی ساتھ ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی میرے بعد اب کوئی نیا نبی، کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب، کوئی نیا قانون نہیں آئے گا۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اب نبی صرف کون ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات میں سے، آپ نے فرمایا جب والدین، اولاد جو ہے والدین کو نوکر، غلام اور ملازم سمجھنے لگے گی، اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسے بدتمیزی کرے گی، ایسے ان پہ حکم چلائے گی جیسے کوئی مالک اپنے نوکروں پہ حکم چلاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا قیامت کی علامات میں سے۔ اس کے علاوہ بہت ساری علامات بیان کی، لیکن حقیقی علم کہ کب آئے گی یہ بھی بتا دیا، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، یہ بھی بتا دیا 10ویں محرم ہوگی، یہ بھی بتا دیا جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، لیکن کون سا محرم اور کون سے محرم کے کس سال کا وہ دن ہوگا جس میں قیامت آئے گی، یہ علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ تو بعض اوقات منافق اور کافر مذاق اڑاتے ہوئے سوال کرتے، جب آپ کہتے کہ بھائی ہمیں ستاؤ نہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ہمارے دینی معاملات میں دخل اندازی مت کرو، ورنہ قیامت کے دن جواب دہی کرنا پڑے گی، ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بے حیائی نہ کرو، غلط کام نہ کرو، ورنہ قیامت کو جواب دہی ہوگی۔ تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کب آئے گی قیامت جس سے ہمیں ڈراتے ہو، کب ہوگی ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچ بول رہے ہو تو بتاؤ، ٹائم دو۔ تو ایسے ہی استہزاءانہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے قیامت کب آئے گی؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے قیامت کب آئے گی، آپ ان سے کہیں انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ صحابہ اکرام میں سے بھی بعض صحابہ نے کبھی سوال کیا، رات فضائل اعمال میں بھی ہم پڑھ رہے تھے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ایک صحابی نے بھی سوال کیا اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس سے پوچھا میرے صحابی کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے جو اتنا منتظر ہے، کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی اللہ کے محبوب بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ نفلیں اور صدقے تو نہیں میرے پاس، لیکن اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میرے پاس کوئی لمبے چوڑے اعمال نہیں، لیکن اللہ سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بے پناہ محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت جب بھی آئے گی انت مع من احببت، تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو نے محبت کی، پھر تجھے کوئی پریشانی کی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، قیامت کا کوئی خوف نہیں تجھے ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اگر آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے
سب سے زیادہ محبت ہے تو پھر قیامت کا خوف بھی ہمیں دامنگیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ قیامت کے دن آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس نے محبت کی ہو۔ ہاں، دنیا کے اندر اپنا تعلق اچھے لوگوں سے جوڑا جائے، نیک لوگوں سے اپنی محبت کا تعلق جوڑا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ کے دشمنوں سے، یہود و نصارہ سے اور دین کے دشمنوں سے محبت نہ کی جائے، تاکہ قیامت کے دن کہیں ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی، اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور آپ کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ قیامت سر پہ کھڑی ہو، قیامت قریب ہی ہو۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اب جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو فرشتے آ جاتے ہیں اور اگلا نظام شروع ہو جاتا ہے، تو قیامت تو اس کی شروع ہو گئی۔ مرتے ہی انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور موت کا پتہ ہے کسی کو کب آئے گی، تو ہر وقت سر پہ کھڑی ہے۔ چلتے چلاتے بندے کہتے نہیں یار ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مل کے گیا، بالکل ٹھیک تھا، ابھی کل تو ہم اکٹھے بیٹھے تھے اور آج وہ چلا بھی گیا۔ تو جب موت کا پتہ ہی نہیں، تو ایسے یہ چھوٹی قیامت ہے موت، اور ایک بڑی قیامت آئے گی۔ جیسے موت کا پتہ نہیں چلتا، بڑی قیامت کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا ہو سکتا ہے وہ سر پہ کھڑی ہو، آپ کو کیا معلوم کہ وہ قریب آ چکی ہو۔ علماء فرماتے قرآن کریم میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے، ایک ما ادراکا، جیسا کہ سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور دوسرا لفظ یہ وما یدریکا۔ تو قرآن کریم میں جہاں ما ادراکا کا لفظ آیا ہے، آپ کو کیا معلوم، وہاں بھی ترجمہ یہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے اس کی تفصیل بتا دی، اس کی تفصیل سے آگاہ کر دیا، آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیکن جہاں وما یدریک فرمایا، وہاں اس کے بعد اللہ نے اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، جیسا کہ یہاں فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی آئی ہو، پھر وہ کتنا قریب ہے وہ نہیں بتایا کہ وہ کتنی قریب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے قیامت کو پوشیدہ رکھا ہے، بتایا نہیں کہ کب آئے گی، لیکن اس کے بعد کے احوال کا ذکر کر دیا۔ فرمایا جب وہ قیامت آئے گی تو ان اللہ لعن الکافرین، اللہ پھر کافروں پہ لعنت کرے گا، اللہ کافروں کو دھتکار دے گا، پھٹکار پڑے گی ان پہ، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دنیا میں سب پہ رحمت کرتا ہے۔ آج ایک کافر کو بھی کھانا کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا، کافر کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کافر کو بھی لباس، کپڑا، جوتا سب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا میں وہ سب پہ رحمت کر رہا ہے، وہ رحمان ہے، رحمان الدنیا، دنیا کا رحمان، ورحیم الآخرہ، آخرت کے اندر اللہ کی صفت رحیم کا اظہار ہوگا کہ اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں پہ ہوگی، کافروں پہ اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ آخرت کے اندر اللہ کافروں کو اپنی رحمت سے الگ کر دے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج میرے مومن بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس دن کافروں پہ صرف پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی، رحمت سے دور ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جس کے شعلے بلند ہو رہے، وہ شعلوں والی آگ اللہ نے ان کافروں کے لیے تیار کر رکھی، اور فرمایا اس میں وہ رہیں گے، اور کب تک رہیں گے؟ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں،
فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی وہاں سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو دیکھو ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے جہنم سے نجات مل جائے گا، یا تو جائیں گے ہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ گار مسلمان اس کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو وہ سزا کے لیے نہیں جائے گا، وہ صفائی کے لیے جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، چند دن صفائی کر کے پھر اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا، ایمان کی بدولت، ایمان کی وجہ سے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایمان پہ ہی قائم بھی رکھے، ایمان پہ ہی موت بھی نصیب فرمائے۔ فرمائے یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی بچانے والا، کوئی چھڑانے والا وہ نہیں ملے گا۔ یا دنیا میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ کوئی مسئلہ نہیں جی ایسی چھڑا لیں گے۔ کافر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تو کافروں کے سردار اپنے متبعین کو کہتے ہو نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اسی ہے گے اسی جو بیٹھے ہم آپ کو چھڑا لیں گے، اگر کچھ وہاں پہ ہوا بھی تو آپ کے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو واضح طور پہ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ اٹھانا تو دور کی بات، وہاں تو صورتحال یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من ابی، آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اور ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، دوست ایک دوسرے سے کرنی کترائیں گے کہ آج ہمیں کسی کو کوئی نیکی نہ دینی پڑ جائے، تو کام کسی نے کیا آنا۔ اللہ فرماتے کوئی کسی کی حمایت، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ فرمایا صورتحال یہ ہوگی کہ جب وہ وقت آئے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو جہنم کے اندر پلٹا جائے گا۔ تقلب کہتے ہیں پلٹنے کو، دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ دل پلٹتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بھی قلب کہا جاتا ہے۔ تو جس دن ان کے چہروں کو وہاں پلٹا جائے گا، اس کا ایک معنی تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے، یعنی منہ سیدھا نہیں ہوگا، پلٹ کے الٹا کر دیا جائے۔ اور ایک معنی یہ لکھا ہے کہ کبھی سیدھا کبھی الٹا، جیسے انسان تڑپتا ہے اور جیسے کسی کباب کو بھونا جاتا ہے کبھی ایک سائیڈ سے کبھی دوسری سائیڈ سے، فرمایا جب ان کے چہروں کو اس طرح جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا، پلٹا جائے گا، تو پھر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ میرے محترم دوستو، نجات کا صرف یہی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی مانیں، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، اس کے علاوہ کوئی سردار ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی نواب ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ ہو، اس کی ماننے میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ ماننے میں خیر و بھلائی ہے تو کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دن کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے یا اللہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم تو پیچھے لگے رہے اپنے سرداروں کے اور اپنے بڑوں کے، یا اللہ ہم تو ان کی بات مانتے رہے، کوئی مذہبی بڑے تھے، کوئی دنیا کے بڑے تھے، ہم تو ان کے پیچھے لگ کے اللہ ہم تجھ سے بھی دور ہو گئے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دی۔
میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، کسی کو اپنا لیڈر، قائد، رہنما، رہبر بنانے سے پہلے 1000 دفعہ پرکھے کہ یہ کیا اس قابل بھی ہے کہ میں اس کے پیچھے چل سکوں۔ اور عام آسان سا، بالکل آسان سی پہچان ہے۔ آج دنیا میں لوگ تو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم بزرگ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ ایک سادہ سی پہچان، اور وہ یہ کہ سنت کی زندگی کس کے اندر ہے، سنت کے مطابق زندگی کس کی ہے، سنت کے مطابق شکل و صورت لباس کس کا ہے، سنت کے مطابق اعمال کس کے ہیں، نماز زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک پہچان ہے، اگر اس کے مطابق ہے تو وہ ہمارا رہبر بن سکتا ہے، وہ ہمارا مذہبی پیشوا بن سکتا ہے، اس کی بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تشریح سے ہمیں آگاہ کرے۔ لیکن اگر خود کی زندگی میں سنت نہیں، نماز نہیں، اعمال نہیں، تو وہ ہمیں قرآن و سنت کیا بتائے گا؟ وہ تو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرے گا، وہ تو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ لوگ عذر کریں گے کہ یا اللہ ہمیں چھوڑ دے، ان کو پکڑ لے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اللہ پاک ان کو فرمائیں گے کہ کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں دی تھی؟ تمہیں شعور نہیں دیا تھا؟ تم نہیں جان سکتے تھے کہ یہ صحیح راستے پہ لے کے جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو جب اللہ پاک کہیں گے کہ نہیں، ان کو بھی پکڑوں گا، تمہیں بھی پکڑوں گا، تو پھر کہیں گے یا اللہ اتنے ہی کر لے کہ آتیہم ضعفین من العذاب، انہوں نے عذاب ہی دگنا دے دے ساڑھے۔ یعنی دنیا کے اندر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے بڑھو، اور واہ واہ اور زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہاں یہی پیچھے چلنے والے کیا کہیں گے کہ ربا اگر سانو 4 لتر مارنے تھے، انہوں نے 8 مار، انہوں نے زیادہ مار، کیوں کہ انہوں نے سانو پٹھے راہ دلائے۔ لیکن اللہ پاک فرمائیں گے سب کے لیے لگیں گے، اب سب کو پڑے گے۔ کہیں گے اپنے سرداروں کے بارے میں، چودھریوں کے بارے میں، وڈیروں کے بارے میں، قائدین اور نوابوں کے بارے میں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پہ بڑی لعنت کر، انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ لگائے۔ لیکن اللہ کی طرف سے سزا میں سب ہی مبتلا ہوں، سب ہی مبتلا ہوں، متبعین بھی وہی ہوں گے اور اتباع کرنے والے بھی وہی ہوں گے، جن کی اتباع کی وہ بھی وہی ہوں گے، امام و مقتدی سب وہی پہ ہوں گے، شیخ و مرید سب وہی عذاب میں جکڑے ہوں گے، لیڈر اور کارکن سب وہی عذاب کے اندر پھنسے ہوں گے، سوائے ان کے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، جو اللہ اس کے رسول کی بات مان کر گئے علیہ السلام۔ میرے محترم دوستو، کسی کو رہبر اور رہنما بنا لینا دنیا میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سمجھ والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں سمجھ نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، ہمارا ہاتھ علماء کے ہاتھ میں پکڑا کے گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے محبوب نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان کے پیچھے چلنا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ شعور رکھنا چاہیے کہ کون سا عالم، کون سا مذہبی رہنما یا کون سا لیڈر وہ ہمیں غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے اور کون سا ہمیں صحیح راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اس کا تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک سواری میں ہی بیٹھتے ہیں لاہور جانے کے لیے، تو دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لاہور کے راستے پہ جا بھی رہا ہے کہ نہیں، یہ کہیں ملتان کی طرف تو نہیں جا رہا، اور اس طرف جا رہا ہو تو ہم شور مچا لیتے ہیں، ارے بھائی کدھر جا رہے، ہم نے تو ادھر جانا ہے، اور گاڑی سے اتر جاتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، یہ تو ہمیں غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم ایک شخص کے پیچھے سوار ہو گئے اور ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے، تو ہم وہاں کیوں نہیں کہتے کہ بھائی ہمیں غلط راستے پہ مت لے کے جاؤ، ہم تو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ اگر ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا تو ہم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے میرے محترم دوستو،
اللہ نے ہمیں بھی شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کی توفیق دی، حق اور باطل کو سمجھ جانے کی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اور اسی لیے ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا۔ کہیں پھر بھی ایسا معاملہ ہو جائے سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک سے یوں دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے، وارزقنا اتباعہ، اور اے اللہ پھر اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، وارزقنا، اور وارنا الباطل باطلا، اور اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے، وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ پھر اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہ ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں سمجھا دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہ کرنے والے لیڈروں سے، رہنماؤں سے، پیشواؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم